اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3 حصہ اول۔ یا ایہا اے الناس لوگو، یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدو تم سب عبادت کرو، یا ایہا الناس اعبدو اے لوگو تم سب عبادت کرو، رب کی، کم اپنے، یعنی اے لوگو تم سب اپنے رب کی عبادت کرو، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، الذی خلق کم جس نے تمہیں پیدا کیا، اور الذین ان لوگوں کو پیدا کیا، من جو قبلی پہلے تھے، کم تم سے، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے، لعل شاید، کم تم، لعلکم شاید کہ تم، تتقون پرہیزگاری اختیار کرو۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم سب اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ الذی جس نے، جعل بنایا، لا کے لیے، کم تمہارے، الذی جعل لکم جس نے تمہارے لیے بنایا، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، یعنی اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور انزل نازل کیا، من السماء آسمان سے، من سے، سماء آسمان سے نازل کیا، ماء پانی، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج اور نکالے، فاخرج پس نکالے، بہی اس سے، من الثمرات پھل نکالے، رزقاً کھانے کو، لکم تمہارے لیے، لا کے لیے، کم تمہارے اور تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، فاخرج بہ اور اس سے نکالے، من الثمرات رزقاً لکم اور تمہارے کھانے کے لیے اس میں سے پھل نکالے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ یا تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے، انداداً دشمن، یا تم انداد دشمن یعنی برابر، فلا تجعلوا للہ پس تم اللہ کے نہ ٹھہراؤ، انداداً برابر، اور تم اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور انتم تم تعلمون جانتے ہو، یعنی اور تم جانتے ہوئے بھی اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، تو اس رب کی عبادت کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج بہ اور پھر اس میں سے نکالے، من الثمرات رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، فلا تجعلوا للہ تو بس اللہ کے نہ ٹھہراؤ، انداداً برابر، تو پھر اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، یعنی جانتے ہوئے بھی اللہ کے برابر پھر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ تو یہاں پر لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، عام لوگوں سے، سب سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی سے تمہارے لیے کھانے کو پھل بھی نکالے، اس پانی کے ذریعے سے، اس زمین کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے ہیں، تو پھر سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، جس نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ان اگر
تم ہو فی میں ریبن شک میں، و ان کنتم فی ریبن اور اگر تم شک میں ہو، مما اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کی، علی پر، عبدی بندے پر، نا اپنے، یعنی جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو، یعنی جو حضور پاک پر قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو تو کیا کرو، فَأْتُوا تو لے آؤ پھر، بِسُورَةٍ ایک صورت، مِن مِثْلِهِ اس جیسی کوئی ایک صورت بھی لے کے آؤ، وَادْعُوا اور تم بلا لو، شُہَدَاءَ گواہوں کو، اور پھر تم گواہوں کو بلا لو، کم اپنے، اور پھر تم اپنے گواہوں کو بلا لو، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، پھر تم اللہ کے سوا اپنے سارے گواہوں کو بلا لو، ان اگر تم ہو صادقین سچے، پھر اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ جو ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے اپنے اس خاص بندے پر، اگر اس میں تم شک میں ہو اور اگر تم اس بات میں سچے بھی ہو تو پھر کیا کرو کہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اس جیسی کوئی ایک ہی صورت ہمیں لا کر دکھا دو، اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتوں کو، اپنے سارے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اور پھر اللہ پاک چیلنج کر کے آگے یہ بھی فرما رہا ہے کہ فَإِن اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، فَإِن لم تفعلوا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اللہ پاک نے آگے بتا بھی دیا کہ تم یہ چیلنج کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا تو پھر ڈرو، پس ڈرو، النار اس آگ سے، التی جس کا، وقود ایندھن ہے، ہا اس کا، التی وقودہا یہ ہا ضمیر التی اس یعنی آگ کی طرف لوٹ رہی ہے، فاتقوا النار اس آگ سے ڈرو، التی وقودہا جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، تو پھر کیا کرو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کون ہے، انسان، آدمی، لوگ، الناس لوگ، آدمی، انسان، والحجارۃ اور پتھر ہیں، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو وہ آگ، وہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پہلے اللہ پاک نے چیلنج دیا ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، پھر کیا کرو، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو کس کے لیے تیار کی گئی، اعدت للکافرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر آگے اللہ پاک ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے، وابشر اور خوشخبری دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور عاملو کام کیے، الصالحات نیک، اب خوشخبری دیجئے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اچھے کام کیے، انہیں کس چیز کی خوشخبری دیں کہ انا کہ لہم ان کے لیے ہیں، جنات باغات، ان کے لیے کیا ہے، کس چیز کی خوشخبری ہے، ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہریں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان باغات ہیں اور ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو ان ایمان والوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے ان باغات کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو کلما جب بھی رزقو دیا جائے گا، منہا ان باغوں میں سے، من سے، ہا ان میں سے، یعنی یہاں پر ہا ضمیر باغوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ منہا ان باغوں میں سے جب کبھی انہیں کھانے کو دیا جائے گا، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، تو کلما رزقوا منہا جب بھی انہیں دیا جائے گا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ رزقاً کوئی بھی پھل، رزقاً کھانے کو، تو جب بھی کبھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے
کھانے کو دیا جائے گا تو قالو وہ کہیں گے ھذا یہ تو وہی ہے الذی جو رزقنا ہمیں دی گئی تھی من قبل اس سے پہلے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے وَأُتُوا اور انہیں دیا جائے گا بِہِ اس سے متشابہن ملتا جلتا اور انہیں اس سے ملتا جلتا ہی دیا جائے گا۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ جنت کے جتنے بھی پھل ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے جدا جدا ہوں گے، اس لیے جنتی کہیں گے کہ یہی پھل تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، مگر کھانے سے وہ نئی لذت پائیں گے تو ان کا لطف بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِيهَا ان باغوں میں فی میں ہا ضمیر باغوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی فِيهَا ان باغوں میں ازواجم بیویاں ہیں، جم مطہرۃ پاک بیویاں ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے ان باغوں میں پاک بیویاں ہیں، وَهُمْ اور وہ فِيهَا ان باغوں میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ایمان والے نیک کام کرنے والے کیا کریں گے ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں کیا ہے ان باغوں میں ان کے لیے ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں پھل کھانے کو دیا جائے گا اور پھل ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ جب وہ پھل دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم نے ابھی کھایا ہے، پہلے کھایا ہے، پھر ویسا ہی ہمیں مل گیا، لیکن جب وہ پھل کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے بہت مختلف، پہلے والے پھل سے بہت مختلف اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوگا، بہت اچھا ہوگا، جس سے وہ زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بھی ہمیں ان جنتیوں میں سے کرے اور اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دین کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔